اسپیکر قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ جو ہے وہ سیدھا 8 ججز کے اگینسٹ جو ہے ہیڈ آن کولیجن کی طرف جا رہی ہے. گیم آن ہے. پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. تنقید کیجئے, ٹکا کے کیجئے, ایسی کریں کہ اگلے کو لگ پتا جائے کہ ان کے اوپر تنقید ہوئی ہے, لیکن کسی کو ریڈیکیول مت کریں. جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو یہ اجازت دی جا رہی ہے, لیکن السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں اور آنے والے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہو رہی ہیں, جو ہو چکی ہیں, اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا لاہور کا جلسہ, اس کے اندر ایک عجیب آنکھ مچولی کا کھیل چل رہا ہے. آخر اپڈیٹس ہیں کیا, یہ جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, پچھلے کئی دنوں سے جو ہے یہ آنکھ مچولی کا کھیل چل رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا. خاص طور پہ 8 ستمبر کو جب جلسہ ہوا تھا اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے جس قسم کی تقریر کی تھی, اس کے ریاکشن میں مسلم لیگ نون کی جانب سے جو جوابی حملے ہوئے تھے, جس میں عظمہ بخاری, رانا ثناء اللہ اور دیگر جو رہنماؤں نے جو باتیں کی تھیں, تو ان میں سے کئی لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ پنجاب آ کے دکھائیں اور آپ پنجاب میں جلسہ کر کے دکھائیں, آپ اٹکا پل کراس کر کے دکھائیں. مطلب اس قسم کی ریاکشنری قسم کی جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی. تو اس کے بعد سے بہت سے ڈاؤٹس جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے کہ جناب کیا پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی. خاص طور پہ نوئنگ کہ مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یہاں پہ. تو وہاں پہ تو پھر بھی چلیں, اسلام آباد میں بھی ظاہری بات ہے نون لیگ کی حکومت ہے, لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ کے پی بہت قریب تھا, وہاں سے بہت سے لوگ آ گئے. لیکن کیا یہاں پہ لاہور کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی, تو یہ کافی دنوں سے جو ہے یہ سلسلہ گفت و شنید کا یہ چل رہا تھا. اب پچھلے چند دنوں کے اندر, پچھلے خاص طور پہ 2-3 دن کے اندر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریوں کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا. میں بات کر رہا ہوں مقامی کارکنوں کی اور مقامی جو لیڈرز ہیں ان کی, لاہور کے اندر جو ہے ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پولیس کی جانب سے یہ کریک ڈاؤن ہوا اور پی ٹی آئی اس کے اوپر بھی اعتراض کر رہی تھی, بلکہ انہوں نے اپنے مقامی لیڈرشپ کو کہہ دیا تھا کہ جناب انڈر گراؤنڈ ہو جائیں, چھپ جائیں. اب یہ جو مقامی لیڈرشپ ہوتی ہے نا, یہ بڑی ضروری ہوتی ہے, خاص طور پہ جس دن آپ نے جلسہ کرنا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے لوگوں کو موبلائز کرنا, ان کے لیے ٹرانسپورٹ ارینج کرنا, ان کو اکٹھا کرنا, ان کو وہاں پہ جلسہ گاہ کی طرف لے کے جانا, یہ انہی کا کام ہوتا ہے. تو اگر وہ جو متحرک بندہ ہوتا ہے, وہ جو محلے میں ہوتا ہے نا, جو کہتے ہیں یار پی ٹی آئی کا بندہ کیڑا ہے, تو وہ ہی از دیٹ پرٹیکولر پرسن. تو ان کے اگینسٹ اگر کریک ڈاؤن شروع ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس کے افیکٹس جو ہیں وہ جلسے کے اوپر کچھ حد تک ہوتے ہیں. بہرحال اب اس کے اوپر جو ہے وہ کافی چیز چل رہی ہے. میں نے آپ کو بلکہ اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا, مجھے خود پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے کہا کہ جی ہمیں مشکل لگ رہا ہے کہ ہمیں شاید اجازت نہ ملے کیونکہ جس قسم کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن آج اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ عدالت کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی, اور اب جو لیٹسٹ جو صورتحال ہے, جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے میں وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. پہلے ذرا آ جائیں, آپ کو لے کے چلتے ہیں لاہور ہائی کورٹ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا. وہاں پہ جلسے کی اجازت سے متعلق عالیہ حمزہ جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے اور دیگر افراد کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. جسٹس فاروق حیدر نے جو ہے وہ اس کیس کی اس بینچ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا تھا. عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے پوچھا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نہیں آئے ہیں. سرکاری وکیل نے کہا کہ جی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہے وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں. سرکاری وکیل نے پی ٹی آئی کے جلسے سے متعلق درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا اور اسے مسترد کرنے کی استدعا کی. انہوں نے کہا کہ جی عالیہ حمزہ نے جلسے کی اجازت کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا ہے, وہ ڈائریکٹلی عدالت میں آ گئی ہیں. جو کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے اندر چند لوگ یہ خود کہہ رہے تھے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ سے یہ غلطی ہوئی ہے, ان کو ڈائریکٹلی عدالت نہیں آنا چاہیے تھا, یہ وایا کمشنر آفس جو ہے یہ سارا کام ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمر ایوب اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے بھی جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی ہوئی ہے, وہ ان دونوں نے صحیح روٹ لیا ہوا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ ڈائریکٹلی عدالت آ گئی ہیں. سرکاری وکیل نے عدالت کو کہا جی حساس اداروں کی رپورٹس کی روشنی میں جلسے کی اجازت نہیں دی. پی ٹی آئی کے حالیہ جلسوں میں کی گئی تقریریں ریکارڈ کا حصہ ہیں. جلسے میں عدلیہ مخالف, ریاست مخالف تقریریں ہوئی ہیں. اسلام آباد کے جلسے میں صحافیوں کے خلاف نامناسب زبان استعمال ہوئی. حماد اظہر جو مختلف مقدمات کا اشتہاری ہے اس نے بھی اس میں تقریر کی ہے. علی امین گنڈا پور نے بھی نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ سرکاری وکیل نے پورا کیس جو ہے وہ بلڈ کیا. جج صاحب نے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کہ کیا عالیہ حمزہ پارٹی کی کوئی عہدیدار ہیں. اس پہ پی ٹی آئی کے وکیل نے عدالت کو کہا جی عالیہ حمزہ پی ٹی آئی کی سی کی رکن ہیں. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ عالیہ حمزہ نے جلسے کے لیے کوئی درخواست نہیں دی ہے. جج صاحب نے کہا کہ قانون کے مطابق درخواست دینا ضروری ہے. عدالت نے پوچھا کہ ڈپٹی کمشنر کہاں ہیں, آگے آئیے. تو جج صاحب نے ڈپٹی کمشنر سے پوچھا کہ عالیہ حمزہ نے جلسے کے لیے کوئی درخواست دی ہے. تو ڈپٹی کمشنر نے کہا جی عالیہ حمزہ نے جلسے کے لیے کوئی درخواست نہیں دی ہے.
جج صاحب نے پی ٹی آئی کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے سیکرٹری جنرل نے تو 22 ستمبر کے جلسے کی اجازت مانگی ہوئی ہے، کہیں آپ نے 21 ستمبر کو جلسے کی اجازت مانگی ہے؟ یعنی ایک شخص جو ہے عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ 22 تاریخ کی اجازت مانگ رہے ہیں اور عالیہ حمزہ جو ہیں وہ 21 تاریخ کی جلسے کی اجازت مانگ رہی ہیں. مطلب یہ آپس میں کوارڈینیشن کا یہ حال ہے کہ 2 مختلف دنوں کے جلسے کی اجازت جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے. عدالت نے پوچھا کہ یہ عالیہ حمزہ ہیں کہاں پہ؟ تو ان کے وکیل نے کہا کہ جی وہ اس وقت جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ کی کیفیت میں ہے. تو جج صاحب نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکیل کو ہدایت کی کہ آپ ابھی جلسے کی اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دیں، ہم 15 منٹ میں دوبارہ آئیں گے، آپ ہمارے سامنے درخواست دیں. ڈپٹی کمشنر آج ہی درخواست پر فیصلہ کریں گے. اس کے بعد عدالت نے جلسے کی اجازت سے متعلق درخواستوں کی سماعت میں کچھ دیر کے لیے وقفہ کر لیا. سماعت جب دوبارہ شروع ہوئی تو جج صاحب نے چیف سیکرٹری کو روسٹرم پر بلایا، ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے یہ ملک ہے تو سب ہیں، آج جو اقتدار میں ہیں ماضی میں اپوزیشن میں تھے، آپ اس وقت بھی سروس کر رہے تھے، آج بھی سروس کر رہے ہیں، ہر 15-20 دن بعد اس طرح کی کوئی ریٹ دائر ہو جاتی ہے، کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ہم ہر ضلع میں جلسے کے لیے ایک جگہ مختص کر دیں؟ عدالت نے چیف سیکرٹری سے کہا کہ جی لاہور بڑا شہر ہے، یہاں جلسے کے لیے 2-3 جگہ مختص کر دیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ آگے جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، پیچھے جنازے رکے ہوتے ہیں، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے آپ کو لوگ یاد رکھیں. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، کل وہ کہہ رہے تھے دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے اور ہم آج بھی یہاں پھنسے ہوئے ہیں، بولنے کی آزادی نہیں ہے، جلسے کی اجازت نہیں ہے. جج صاحب نے آئی جی پنجاب سے کہا کہ جی آئی جی صاحب ہم آپ سے یہ توقع نہیں کرتے کہ لوگوں کو غیر قانونی ہراساں کیا جائے. اس پر آئی جی صاحب نے جواب دیا کہ جی ہماری طرف سے کوئی ہراسمنٹ نہیں کی جا رہی. پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا نے اس پر کہا کہ آئی جی صاحب جھوٹ مت بولیے، میرے گھر کے باہر 1 ہفتے سے پولیس کھڑی ہے. جج صاحب نے ریمارکس دیا کہ یہ ریکارڈ پر ہے کہ درخواست گزار عالیہ حمزہ نے جلسے کی اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنر کو کوئی درخواست نہیں دی ہے. درخواست گزار کے وکیل نے عدالتی حکم پر ابھی ہاتھ سے لکھی درخواست ڈپٹی کمشنر کو دی ہے. بعد میں عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو حکم دیا کہ شام 5 بجے تک جلسے کی اجازت سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کریں، جبکہ عدالت نے جلسہ روکنے سے متعلق درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر اسے کم از کم مسترد کر دیا. اچھا، اب جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 5 بجے کا ہی آس پاس کا ٹائم ہے اور ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو یہ اجازت دی جا رہی ہے، لیکن مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ انہیں نہیں دی جائے گی، بلکہ انہیں کسی اور ایریا کے اندر جو ہے کسی اور بڑے کھلے میدان کے اندر وہ اجازت دے دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ادھر خیبر پختونخوا سے خبریں آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ موبلائز کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو، اور انہوں نے مختلف ایم پی ایس کی بھی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں اور وہ جو ہے وہ اکٹھے کر کے جو ہے وہ ہر ایم پی اے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اسے کہا گیا ہے کہ آپ نے کم از کم جو تنظیمی عہدیدار ہیں وہ 500، جبکہ یو سی عہدیدار جو ہیں 100 کارکن کم از کم لے کے جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے. کابینہ کے ارکان کو کہا گیا ہے 2000 بندہ آپ نے لے کے جانا ہے، اور ایم پی اور ایم این ایس کو کہا گیا ہے 1000 بندہ لے کے جو ہے وہ آپ نے پہنچنا ہے. تو کیا جو ہے وہ جلسہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا اور کتنا ہوگا؟ اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب گورنمنٹ اجازت تو دے دے گی، لیکن رستے میں جو ہے وہ اتنی رکاوٹیں کھڑی کرے گی کہ ان کے لیے جو ہے وہ پرابلمٹک سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جائے. اس کے علاوہ اس سارے چیزوں کے علاوہ یہ تو خیر سلسلہ چل ہی رہا ہے، وہاں پہ کچھ اور خبریں بھی آئی ہیں، ذرا اس کے بارے میں بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو یہ خبریں چلیں کہ آج صبح سے یہ خبریں چلیں کہ جناب اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کی جانب سے جو ہے وہ ایک خط جاری کیا گیا ہے، ایک لیٹر جاری ہوا ہے، اور اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. اچھا، یہ اس پرٹیکولر لائن کے اوپر نا بڑا فوکس تھا، میں مختلف چینلز کے اوپر دیکھ رہا تھا اور بڑا فوکس تھا. پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو گیا، قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو گیا. اب اس کے اندر ایک فالٹ ہے اور میں وہ فالٹ آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر بڑی باریک ڈنڈی ہے. وہ ڈنڈی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹیکنیکلی اسپیکنگ قومی اسمبلی میں تھی ہی نہیں. آپ نے کیا وجود ختم کرنا؟ وہ تو کبھی تھی ہی نہیں. اگر آپ اس کے اٹھا کے ایکچولی اس کا جب سے الیکشنز ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک کوئی ایک بھی رہنما پی ٹی آئی کا وہاں پہ نہیں تھا. وہ جو اب جو یہ جو لسٹ جو جاری ہوئی ہے اس کے اندر شو کیا جا رہا ہے جی 80 اراکین جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں. تو وہ پہلے بھی ان کو سنی اتحاد کونسل ہی کنسیڈر کرتے تھے، پہلے کون سا پی ٹی آئی کنسیڈر کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جی اس سے پہلے 39 اراکین جو ہے وہ تحریک انصاف کے تھے اور 41 جو ہے وہ آزاد ڈکلیئر کیے تھے. قومی اسمبلی کے ویب سائٹ کے اوپر جو ڈکلیریشن تھی اس میں پی ٹی آئی نہیں تھی. پچھلی اسمبلی میں تھی، اس اسمبلی میں کبھی بھی نہیں تھی. ہاں، ہونا ضرور چاہیے تھا. فرق یہ ہے کہ بیسکلی یہ جو لیٹر نکالا گیا ہے وہ اس کانٹیکس میں نکالا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو سردار ریاض صادق صاحب نے جو لیٹر لکھا تھا یہ اس کانٹیکس میں نکالا گیا کہ جی ہم پی ٹی آئی کو نہیں مانتے، پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. جبکہ ایکچولی وہ جو تفصیل آئی تھی، جو وضاحت آئی تھی سپریم کورٹ کے 8 ججز کی جانب سے، وہ یہ تھی کہ جناب جو آلریڈی اپنے ایفیڈیوٹ جمع کروا چکے ہیں ان کو پی ٹی آئی کا کنسیڈر کیا جائے.
لیکن اب جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اب اس کے اندر جو ہے وہ ترمیم کر چکے ہیں ایکٹ کے اندر، اور اس کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل کے لوگ جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے جائیں گے، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ آزاد تھے، اور آزاد ہونے کے بعد انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی ہے. سو بیسکلی اصل مقصد جو ہے نا یہ اس لیٹر کو نکالنے کا، وہ میں آپ کو اس کا جو جسے کہتے ہیں نا سیاسی گر جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے، مین مقصد یہ ہے کہ ان کو ڈکلیئر کرنا کہ یہ آزاد تھے، ان آزادوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی ہے، اس لیے ان کا مخصوص نشستوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی کلیم نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے. لیکن اس کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ بار بار چلایا گیا کہ جناب پی ٹی آئی کا وجود جو ہے وہ قومی اسمبلی سے ختم ہو گیا، پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں ہے ہی نہیں. وہ پہلے بھی نہیں تھی، وہ پہلے بھی جب سے الیکشن ہوئے تھے اور جب سے اس اسمبلی نے حلف اٹھایا تھا وہ پہلے بھی نہیں تھی. تو یہ کاروائی، اصل جو کاروائی ہے نا، جو قانونی کاروائی ہے یا جو سیاسی کاروائی ہے سارے معاملے کے اندر، وہ یہ ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں آپ نے نہیں دینی. یہ لیٹر نکالنے کا مقصد یہ ہے. اچھا، اور اس میں لکھا گیا ہے جی مسلم لیگ نون کی 110 اور پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں ہیں، جبکہ ایم کیو ایم کی 22، کاف لیگ کی 5 اور آئی پی پی کے 4 اراکین ہیں. مسلم لیگ ضیاء، باپ اور نیشنل پارٹی کا ایک رکن ہے. اور اچھا، اب اس ساری چیز کے بعد یہ بیسکلی یہ جو نمبر گیم نکالی ہے نا، اس کا مقصد ایک اور ظاہری بات ہے یہ ہے کہ وہ جو مخصوص نشستیں جو خالی ہوئی ہوئی ہیں ان کو اب چونکہ یہاں پہ یہ سیاسی جماعتیں ان کے درمیان یہ نمبر گیم ہے، اس لیے اس کے مطابق اس میں ڈسٹریبیوشن کر دی جائے. اصل کہانی یہ ہے کہ ان کو اس طرح فل ان کیا جائے، بس اصل بات یہ. تو میں دیکھ رہا تھا بہت سے جو ہے وہ ہمارے یوٹیوبرز اور ٹویٹر کے اوپر لوگ جو ہے وہ یہ لکھ رہے تھے پی ٹی آئی کا وجود جو ہے وہ قومی اسمبلی سے ختم کر دیا گیا، وہ پہلے بھی نہیں تھا. اصل کہانی جو ہے نا اس کے پیچھے یہ تھی. دوسرا جناب، مخصوص نشستوں کے معاملے پہ مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے اور ان کی جانب سے درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی سیاسی جماعت نے مخصوص سیٹوں کی فہرست نہیں دی تھی اور اس سلسلے میں جو ہے اس لیے وہ مخصوص نشستوں کے لیے اہل نہیں ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ الیکشن ایکٹ میں اب ترمیم کی جا چکی ہے، جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بتا رہا تھا آپ کو. تو ترمیم کا اطلاق جو ہے ماضی سے مؤثر ہے، پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع نہ کروانے والے ارکان کو آزاد ارکان جو ہے وہ قرار دیا جائے. تو بیسکلی وہ جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہیڈ آن کولیجن کورٹس کے اوپر جو ہے وہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ جو ہے وہ سیدھا 8 ججز کے اگینسٹ جو ہے ہیڈ آن کولیجن کی طرف جا رہی ہے، اور ایک بڑا وڈا قسم کا میس جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے، جو کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایکچولی اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے آپ کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، آگے پرواز جو ہے وہ ناہموار ہونے جا رہی ہے، یعنی جھٹکے بہت لگنے والے ہیں. تو یہ وہی سب کچھ جو ہے وہ اب آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ آخر کہانی کیا بن رہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ صحافی ہیں بے نظیر شاہ، انہوں نے ایک بڑا اچھا ٹویٹ کیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا the ECP is warning to political parties about the consequences of failing to hold intra-party polls within the legal 5-year deadline is ironic given that the ECP failed to do its own fundamental job. انہوں نے کہا یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان مختلف سیاسی جماعتوں کو کہتا ہے کہ جی آپ نے 5 سال کے اندر اپنے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے تو وہ آپ کو کروانے چاہیے، آپ بائنڈنگ ہے آپ کے اوپر، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان خود اپنا کام نہیں کر رہا. آگے کہتی ہیں it missed its own legal binding deadline for announcing election results, releasing complete results 40 hours after polling closed. More than 5 months after the polls, it also failed to upload Form 45 for 21 constituencies on its website, missing another 14-day binding deadline. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایسے حلقے ہیں جن کے فارم 45 21 ایسے حلقے ہیں جن کے فارم 45 جو ہیں وہ 14 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریلیز نہیں کیے، اور جو ریزلٹس آئے بھی 40 گھنٹے کے بعد، جو پولنگ کا وقت ختم ہو چکا تھا اس کے بعد جا کے انہوں نے رزلٹ اناؤنس کیے. تو اپنا ان کا یہ حال ہے، اور دوسروں سے جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ٹائم کے اوپر نہیں کروائے ہیں. اس کے علاوہ حکومت نے ایک اور بھی کاروائی ڈالی ہے، جو میں بھی آپ کو ہیڈ آن کولیشن کی میں بتا رہا تھا، تو انہوں نے ایک بڑی باریک کاروائی جو ہے وہ ایک اور بھی ڈالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 جو ہے وہ منظور کر لیا ہے، اور اس کے تحت اس پہ صدر مملکت نے جو ہے وہ سائن بھی کر دی ہیں. اور اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر بیسکلی جو ڈیٹیلز ہیں وہ جو اب اس کے اندر ترمیم ہے اس کے اندر یہ سیکشن 2 میں ایک ذیلی شک شامل کی گئی ہے، اور اس کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹاپ 3 چیف جسٹس اور نیکسٹ 2 سینئر، یعنی کہ آج کی فارمیشن کے مطابق چیف جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، یہ سیکوینس بنتا تھا. اب یہ کیا کیا جی، چیف جسٹس سینئر موسٹ، اور تیسرا جو جج ہوگا وہ ہوگا جس کو چیف جسٹس جو ہے وہ نامنیٹ کریں گے. اب اس سے کیا ہوا ہے کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ، ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے وہ پورا جو ٹلٹ تھا وہ ایک طرف چلا گیا تھا.
اور جو بینچز کی فارمیشن بن رہی تھیں وہ سارا کچھ ہو رہا تھا وہ ایک طرف چلا گیا تھا. اب آپ نے فارمیشن جو ہے اس کو چینج کر دیا. تو اس سیکشن 3 کی ذیلی شق 2 کے تحت اس میں جو ترمیم کی گئی ہے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت معاملے پر سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات جو ہے وہ دینا ہوں گی. آرڈیننس میں سیکشن 7 اور 7 کو شامل کیا گیا ہے. سیکشن 7 کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا. اگر کوئی عدالتی بینچ اپنی ٹرن کے برخلاف کیس سنے گا تو اسے اس کی وجوہات دینا ہوں گی. سیکشن 7 کے تحت ہر عدالتی کیس اپیل کی ریکارڈنگ ہوگی اور ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا. یہ ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ عوام کے لیے دستیاب ہوگی. عدالتی کارروائی کی ٹرانسکرپٹ استعمال کرنے کے لیے 50 روپے فی صفحہ کورٹ فیس کے ساتھ حاصل کر کے استعمال کیا جا سکے گا. مطلب یہ ہم نے ویسے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ اب جو بھی ہیئرنگ ہوا کرے گی اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اس کا ٹرانسکرپٹ آبویسلی ٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ, وہ پبلک کیا جائے گا تاکہ پبلک تک ایکسیس جو ہے وہ پہنچ سکے. ویسے میری نظر میں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے جتنے کورٹ رومز ہیں ان کی تمام کے اوپر جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر لائیو کوریج شروع کر دیں تمام کیسز کی. جیسے ہی صبح بینچ بیٹھتا ہے تب سے لے کے آخر تک جو ہے وہ سب کو ادھر ہی کر دیں. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی یا آپ کو پبلک کرنے کی یا اتنے پروسیجر کے 50 روپے فی صفحے کے حساب سے کورٹ فیس جمع کریں. اس کی ضرورت ہی نہیں. بیٹھ کے پوری ڈیٹیل جو ہے لوگ لائیو دیکھیں بیٹھ کے اور سارے کورٹس کا کر دیں. اور یہ کوئی اوکھا کام نہیں ہے, کوئی اتنا کوئی مہنگا مشکل کام نہیں ہے, یہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. ویسے کافی دن ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کی ہیئرنگز جو ہے نا وہ ہم نے نہیں دیکھی ہیں, کافی دن ہو گئے ہیں, یہ ہونا چاہیے. اس پہ سینئر صحافی عارفہ نور انہوں نے ٹویٹ کیا, So first, the Supreme Court needs democracy so that the PDM government passes practice and procedure. And now the SC needs one-man rule, so the act is amended to restore the dictatorship. Hot couture lawmaking can't wait for the day these very people tell us, okay, TV shows how majboor they were. کہ جی پہلے یہ حقیقت ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جناب یہ جو چیف جسٹس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے کہ جناب وہ اپنی مرضی سے بینچ بنایا, اور بینچ فکسنگ کے الزامات لگتے تھے کہ جی اپنے نظریات کے سے ملتے جلتے ججز کا بینچ بنایا جاتا تھا. اور عمرتاب بندیال صاحب تک جو ہے یہ سلسلہ چلا اور ان کے اوپر بھی یہ الزام لگتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے ججز کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے بینچ بناتے تھے, اور اس وقت قاضی فائز صاحب جو ہے وہ سینئر موسٹ جج تھے, ان کو بیچ میں نہیں شامل کرتے تھے. تو اس لیے یہ تبدیلی جو ہے بہت ضروری ہے. لیکن ظاہری بات الگ یہی رہا ہے کہ نظریہ ضرورت کے مطابق کیونکہ بینچ اپنی مرضی کے نہیں بن رہے تھے, اب یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ جناب قاضی فائز صاحب کو جو ہے وہ یہ سہولت دی جائے کہ جی آپ اپنی مرضی کا ایک اور جو ہے وہ جج بیچ میں ڈالیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کے بینچ بنائیں, کوئی مسئلہ نہیں. منصور علی شاہ صاحب اگر اختلاف کریں گے تو کرتے رہیں, ڈزنٹ میٹر. سو اس لیے جسے کہتے ہیں نا گیم آن ہے اور آنے والے جو چند دن ہیں 25 اکتوبر تک کی جو ڈیٹیں ہیں وہ بڑے دھماکہ خیز جو ہیں وہ گیمیں ہونے والی ہیں. تو خاص طور پہ سپریم کورٹ کی طرف, عدلیہ کی طرف جو ہے وہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.